اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آیت نمبر 105 سورہ بقرہ، پہلا پارہ۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ دو آیات، آیت نمبر 73 74 سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3۔ ھذا من فضل ربی، سورہ نمل، آیت نمبر 40، پارہ نمبر 19۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں 3 آیات ہدیہ کی ہیں۔ ان آیات کا مقصد، خلاصہ، مفہوم یہ ہے کہ اللہ پہلے تو محبوب سے اپنے فرما رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ محبوب قل ان الفضل بید اللہ، کہ یہ جو کائنات میں آپ پر ایمان لانے والے لوگ جو ہیں، انہیں آپ یہ بتائیے کہ جو سارا فضل ہے، پھر میں فضل کا مفہوم بھی واضح کروں گا، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کے پاس وسعت بھی ہے اور علم بھی ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء کا مطلب اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، عام سے خاص بنا لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اس کا فضل جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہے۔ اور اس سے پہلے جو آیت میں نے تلاوت فرمائی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہی نصف آیت یہیں سے ادھر کی طرف گئی، سورہ بقرہ کی طرف، کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ پھر سورہ نمل کی آیت کیا کریے؟ سلیمان علیہ السلام کا یہ ایک جملہ، قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب میں ان تینوں کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے، فضل کسے کہتے ہیں؟ یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کائنات کے ثمرات، فائدے بنی نوع انسان کے لیے، قطع نظر کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں یا نہیں لائے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں یا نہیں بنا رکھے ہیں، یہ سارے ثمرات ان کے لیے یکساں طور پر ہیں۔ بارش برس رہی ہے تو اس کا فائدہ صرف ایمان والوں کو نہیں ہو رہا، بلکہ اس بستی میں جو ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، پارسی ہیں، غیر مسلم ہیں، اور دوسرے غلط عقائد رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کو اس بارش کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اگر کھیت کسی ہندو کا ہے تو ہندو کے کھیت پر بھی بارش برس رہی ہے، مسلمان کا ساتھ کھیت ہے تو اس پر بھی بارش برس رہی ہے۔ گویا اللہ کا جو فضل ہے وہ تمام بندگان خدا پر چل رہا ہے۔ سورج کی روشنی پارسیوں کو بھی مل رہی ہے، ہندوؤں کو بھی مل رہی ہے، سکھوں کو بھی مل رہی ہے، یہودی ظالموں کو بھی مل رہی ہے، مودی کو بھی مل رہی ہے، ٹرمپ کو بھی مل رہی ہے۔ تو گویا یہ کیا ہے؟ یہ سارا فضل ہے۔ چاند کی چاندنی فضل ہے۔ اولاد اللہ نے سب کو عطا کی ہوئی ہے۔ یہ نہیں دیکھا اس نے کہ اس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا، اولاد وہ سب کو دے رہا ہے، ہندوؤں کو بھی دے رہا ہے، پارسیوں کو بھی دے رہا ہے، مجوسیوں کو بھی دے رہا ہے، چینیوں کو بھی دے رہا ہے، لادینیوں کو بھی دے رہا ہے۔ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ قل ان الفضل بید اللہ کو وہ سمجھا رہا ہے کہ محبوب لوگوں کو بتائیے کہ یہ سارا فضل میرے ہاتھ میں ہے، اور میں جس کو چاہتا ہوں دے رہا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دے رہا ہوں۔ اس میں اقتدار، دیکھیے صرف مسلمان ہی ممالک نہیں ہیں دنیا میں، اقتدار، بادشاہت، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ آدھی دنیا سے زیادہ اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے۔ ٹرمپ ایک سپر پاور کا صدر ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ مسلمان تو نہیں ہے، وہ تو بلکہ مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ تو مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں رکھتا۔ اس کے یارانے دوستانے کس سے ہیں؟ ہندوستان سے ہیں، اسرائیل سے ہیں، جو اینٹی مسلم بلاک ہے ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فضل سب پر جاری کیے ہوئے ہے۔ امریکہ کو سب سے زیادہ خوشحال بنا رکھا ہے، یورپین ممالک کو سب سے زیادہ خوشحال بنا رکھا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، خوشحالی کا اگر پیمانہ ہم دیکھیں اور زندگی کی آسودگی کا پیمانہ دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہم سے زیادہ باقی لوگوں پر نچھاور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔
سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا فضل ادھر ادھر تلاش نہ کیا جائے، اللہ ہی سے مانگا جائے۔ جس کے پاس فضل نہیں ہے، یعنی اولاد نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، رزق نہیں ہے، وہ تمام گھر نہیں ہے، تو وہ فضل ہے۔ تو یہ فضل کس سے دیا جائے گا؟ کسی دکان سے تو دستیاب نہیں ہوگا کہ آپ جا کر کہہ دیں کسی میڈیکل سٹور یا جنرل سٹور سے کہ مجھے کچھ فضل دے دیں 1000 روپے کا۔ تو فضل تو اللہ کی طرف سے ملے گا۔ جیسے اولاد، بیٹے کئی دکانوں پہ تو نہیں بٹ رہے ہیں، ورنہ لوگ صاحبانے جو بے اولاد ہیں وہ جا کر دکانوں سے خرید لیتے، مہنگی سے مہنگی قیمت ادا کر کے لے لیتے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ اس کی رحمت کا مطلب یہ ہے اپنے علم کے لیے خاص کر لیتا ہوں، اپنی عزت کے لیے خاص کر لیتا ہوں، مرتبے کے لیے خاص کر لیتا ہوں، اپنا قرب عطا کر لیتا ہوں، اس کے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ سارے جہان میں لوگ موجود ہیں، ایمان والے موجود ہیں، لیکن سب کو وہ حاجی نہیں بناتا، سب کو تہجد گزار نہیں بناتا، سب کو حافظ قرآن نہیں بناتا، سب کو عالم نہیں بناتا، سب کو استاد نہیں بناتا، سب کو ڈاکٹر نہیں بناتا، سب کو جج نہیں بناتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یختص برحمتہ من یشاء۔ اور سب کو دلہنے نہیں بناتا، سب کو اولاد نہیں دیتا، جس کو خاص کر لیتا ہے اسی کو یہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ اور ھذا من فضل ربی اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی عطا کر رکھی ہے یہ فضل ہی تو ہے دراصل۔ وہ آپ سے چھین لے تو آپ کو ہسپتالوں میں ڈال دے گا، کورونا کا شکار کر دے گا، ایک دم مار کے تو یہ حالت کر دے گا کہ ہسپتال والے پلاسٹک میں ریپ کر کے ڈبے میں ڈالیں گے اور آپ کو دفنا دیں گے رکھ کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو میں اور آپ سب زندہ ہیں، سلامتی کے ساتھ زندہ ہیں۔ اگر ہم اس جہان سے بھی جائیں گے تو ہمارا کفن دفن بھی ہوگا، 4 لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں گے، کچھ 4 لوگ ہمارے بارے میں کوئی اچھی گفتگو ہی کر لیں گے جس کو فرشتے نوٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ مخلوق اسے یہ کہہ رہی ہے۔ تو چنانچہ لب لباب خلاصہ کلام کیا ہے کہ فضل تلاش کرنے کے لیے اللہ کے سوا، ما سوا اللہ کے، غیر اللہ کے دروازے پر جانا بند کر دیں، بند کر دیں، بند کر دیں۔ عقل سے کام لیں، کہیں سے کچھ نہیں ملے گا سوائے ٹکروں کے، وقت کے ضیاع کے، پیسے کے ضیاع کے۔ یہ معاشرے میں سارے ظالم ہیں، جھوٹے ہیں، فراڈی ہیں، جنہوں نے اڈے کھول رکھے ہیں، لوگوں سے پیسہ بٹور رہے ہیں، تعویذ دھاگے کر رہے ہیں، کالا علم کر رہے ہیں، جادو کر رہے ہیں۔ میری زندگی کا مشن صرف اور صرف کتاب الہی ہے کہ میں اللہ کی کتاب کا علم جس قدر مجھے عطا ہوا ہے میں اپنے بندوں تک ضرور پہنچاؤں۔ یہ میرے فرض میں شامل ہے تاکہ میری بھی کچھ نجات کا ذریعہ بن سکے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔